الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه مالك في موطأه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی تعلیمات. اور پھر فرمایا کہ جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ان دو چیزوں کو تھامے رکھو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی کتاب جو جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اللہ کی جانب سے اور اس کے جو معانی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہیں. اور سنت رسول اللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، آپ کے مبارک دل میں ایک بات ڈال دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، اس کو رسول اللہ کی سنت اور تعلیمات بھی کہتے ہیں. اگر ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ کی سنت کے درمیان قدر مشترک کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتاب اللہ بھی اللہ کی جانب سے نازل شدہ وحی ہے اور سنت رسول اللہ بھی وحی الہی ہے. وحی واو ہا یا یہ ہم اردو میں بولتے ہیں. رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی، کتاب اللہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. یہ وحی کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، نازل ہو چکی تھی، ان کو وحی کہا جاتا ہے. حدیث دلالت کرتی ہے کہ اگر ہم نے گمراہی سے بچنا ہے، غلطی سے بچنا ہے تو اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی کو تھامنا ہوگا، کیونکہ وحی الہی انسان کے پاس وہ نعمت ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہیں ہے. ٹھوس قطعی علم ہے، نہ کوئی غلطی ہے اس میں، نہ کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے. آج کے اس پرفتن دور میں ایک بہت بڑا فتنہ
جو انسانیت کے دل و دماغ میں پرورش پا رہا ہے وہ اپنی نارسا عقل پر حد سے زیادہ اعتماد اور وحی کے مقابلے میں عقل انسانی کے تقاضوں کو ترجیح دینا ہے۔ میں ذرا اس کو وضاحت سے عرض کروں، آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کے لیے 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، 3 بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنے حواس خمسہ کہلائے جاتے ہیں، 5 حواس ہیں انسان کے پاس۔ ان 5 حواس کے ذریعے انسان نفع اور نقصان کا فرق کر سکتا ہے۔ یہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھیں ہماری مدد کرتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں کہ ادھر جائیں تو فائدہ ہے، ادھر جائیں تو نقصان ہے۔ ناک ہے، اس کے اندر سونگھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سونگھنے کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کھانا نہ کھائیں، یہ خراب ہے، اس کی بو بتا رہی ہے کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے اور یہ کھانا کھائیں۔ انسان کی زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہے، چکھنے کے ذریعے ہم خیر اور شر، نفع و نقصان کا فرق کر سکتے ہیں۔ پہلا لقمہ لیتے ہی پتہ چلا کہ اس میں تو بہت تیز مرچیں ہیں اور ڈاکٹر نے مرچیں کھانے سے منع کیا تھا۔ پھر ہمارے پاس کان ہیں جس میں سننے کی صلاحیت ہے، ہم سننے کے ذریعے بہت ساری خیر اور شر کی باتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ کسی گھر کے سامنے سے گزرے، ہم چھوٹے ہوتے تھے، گھر کے سامنے سے گزرے تو گھر کے اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پتہ چل جاتا تھا کہ کام خراب ہے۔ سننے کی صلاحیت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اور صلاحیت ہے جس کو قوت لامسہ کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ 5 حواس کہلائے جاتے ہیں۔ دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور لمس، ٹچ کرنے کی صلاحیت۔ اس کے ذریعے ہم اپنے لیے نفع یا نقصان کا تعین کر سکتے ہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو 5 حواس ہیں یہ ہماری کامل رہنمائی نہیں کر پاتے، چونکہ ان کا دائرہ محدود ہے، یہ صحیح رہنمائی نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے انسان کو ایک اور نعمت دی ہے جس کو عقل کہتے ہیں۔ پھر عقل بندے کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے، کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مقامات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ عقل ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے کہ آگے میری رسائی نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس آخری ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خیر اور شر کو معلوم کرتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس موبائل ہوتا ہے۔ موبائل کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے، یہ ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو پہلے تو موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں نے کہا کہ رنگ اس کا کالا ہے، اتنا مجھے پتہ چل گیا، باقی مجھے نہیں معلوم۔ پھر ہاتھ لگایا، ہاتھ سے پتہ چل گیا کہ یا تو یہ لوہا ہے یا سخت قسم کی پلاسٹک ہے لوہے کی طرح۔ ہاتھ نے اتنا بتا دیا، آگے نہیں بتایا۔ اب ہم نے اس کو ناک کے قریب کر لیا، اس سے کوئی خوشبو بدبو آ رہی ہے، کچھ نہیں آ رہا۔ ناک نے کہا میں آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے زبان لگائی، اس کو چکھنے کی کوشش کی، زبان نے کہا نہ خوش ذائقہ ہے،
نہ بد ذائقہ ہے، نہ میٹھا ہے، نہ کڑوا ہے. زبان نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم نے ویسے کان کی قریب کر لیا، کان نے کہا کوئی آواز نہیں آ رہی، پتہ نہیں چل رہا. گویا کہ 5 حواس نے اپنی استطاعت کے مطابق رہنمائی کر لی یا پھر ہاتھ کھڑے کر دیے. پھر ہم نے عقل سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو عقل نے کہا کہ بھائی یہ ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم دور بیٹھے ایک شخص کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اگر آپ اس کو چلانا شروع کر دیں گے تو بڑے تماشے آپ کو نظر آ جائیں گے. اچھا، تو مجھے کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ میں اس کے ذریعے کس سے بات کر سکتا ہوں؟ ذرا میری رہنمائی تو کر دے. تو عقل نے کہا کہ بھائی بات کر سکتے ہیں، باقی مجھے نہیں پتا کہ کس سے بات کر سکتے ہیں، کس سے بات نہیں کر سکتے. پھر ہمارے پاس آخری ذریعہ رہ گیا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی. وحی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بھائی اس کے ذریعے آپ اپنی والدہ سے بات کر سکتے ہیں، اپنی ہمشیرہ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن غیر محرم لڑکی دوسروں کی بیٹیوں سے بات نہیں کر سکتے. اس کے ذریعے آپ نعت سن سکتے ہیں، گانا نہیں سن سکتے. اس کے ذریعے آپ کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر غلط چیزیں نہیں دیکھ سکتے. پھر وحی نے ہماری رہنمائی کر لی. اب اگر آپ کی توجہ ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 5 حواس جو شروع میں جن کا تذکرہ ہو گیا ان کا ایک دائرہ ہے. اس دائرے میں تو کام کرتے ہیں، اس دائرے سے ہٹ کے وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ آگے ہماری رسائی نہیں ہے. پھر عقل کا کام شروع ہوتا ہے. عقل نے بھی ایک خاص حد تک ہماری رہنمائی کر لی. آگے عقل نے کہا کہ باقی مجھے نہیں معلوم. پھر ہم آ گئے وحی الہی کی طرف. تو وحی نے ہماری رہنمائی کر دی کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یوں سمجھیں کہ جو شروع کے 5 حواس کا تذکرہ کیا، آنکھوں کے ذریعے، سونگنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے ہم جو خیر اور شر معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تعاون کرتے ہیں، لیکن ان کا دائرہ بالکل محدود ہے اور کئی مرتبہ غلطی بھی لگ جاتی ہے. آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے. دور سے آنے والا بندہ میرا خیال تھا کہ زید ہے، وہ تو بکر تھا. میرا خیال تھا کہ ادھر سے بکری آ رہی ہے، حالانکہ وہ تو کتا آ رہا تھا. اس طرح مغالطہ آنکھوں کو لگ سکتا ہے، کان کو مغالطہ لگ سکتا ہے. زید نے کوئی اور بات کر لی، میں سمجھا کہ کوئی اور بات کی ہے. سونگنے میں مغالطہ لگ سکتا ہے. میرا خیال تھا کہ سالن کی خوشبو صحیح ہے، حالانکہ وہ خوشبو نہیں تھی بلکہ وہ بدبو آ رہی تھی. حواس خمسہ کو مغالطہ لگ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا دائرہ بھی بالکل محدود ہے. دائرے سے ہٹ کے یہ کام نہیں کر سکتے. آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، یہ سننے کا کام نہیں کرتی. کان سننے کا کام کرتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں کرتے. عقل انسانی کا دائرہ ذرا وسیع ہے، لیکن پھر بھی عقل کا دائرہ ہر چیز کو محیط نہیں ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ عقل کے دائرے سے ہٹ کے ہیں، وہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، اور عقل کو بھی کئی مرتبہ مغالطہ لگ جاتا ہے. تو پھر ہمارے پاس جو قطعی علم ہے خیر اور شر کو معلوم کرنے کا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی ہے. تین امور کا دائرہ الگ الگ. حواس خمسہ کا دائرہ جدا ہے، عقل کا دائرہ جدا ہے. عقل ایک خاص درجے تک کام کر سکتی، آگے نہیں کر سکتی. اگلا جو مرتبہ ہے وہ ہے کہ وحی کا دائرہ پھر لامحدود ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی اس فتن دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی نارسا عقل پر، نابالغ عقل پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں،
اور وحی کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عقل کے ہوتے ہوئے وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی قرآن حدیث اپنی سائڈ پہ رکھ دو، ہمارے پاس عقل موجود ہے۔ لا دینیت، لا مذہبیت، سیکولرزم، یہی چیز ہے جو کہتی ہے کہ سارے فیصلے عقل کی بنیاد پہ کرو۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ہمارے تمام تر امور عقل کے فیصلوں پر بنا ہوں گے۔ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری معیشت، ہمارا اجتماعی نظام، ہمارا نظام عدل اور انصاف، یہ سب کچھ عقل کے تقاضوں پر مبنی ہے۔ وحی کو درمیان سے نکالو، عقل کے ہوتے ہوئے ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لا مذہبیت دراصل عقل پر زیادہ اعتماد کا نتیجہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایسے لوگوں کو بڑی بڑی ٹھوکر لگی۔ یہ 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک بندہ تھا عبید اللہ بن حسن قیروانی، یہ ایک فرقے کا بانی بنا، فرقہ باطنیہ، قرامطہ بھی کہتے ہیں، باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ وہ بندہ اپنی عقل پہ حد سے زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مجبوری ہے، میری عقل یہ بات تسلیم نہیں کرتی کہ ایک آدمی کے گھر میں اس کی اپنی ہمشیرہ ہوتی ہے، عقل کی اچھی، شکل کی اچھی، سلیقہ شعار ہوتی ہے، اپنے بھائی کے مزاج کو سمجھتی ہے، گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوتی ہے، تو یہ بندہ اپنی اسی ہمشیرہ کا ہاتھ کسی اور بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور کسی اور گھر سے اپنے لیے بیوی لے کے آتا ہے جو اس کے مزاج سے واقف نہیں ہوتی، گھر کے ماحول سے واقف نہیں ہوتی، وہ سلیقہ مند نہیں ہوتی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بہن کو ہی اپنے گھر میں رکھا جائے، اور جس طرح وہ بہن ہے اسی طرح وہ بیوی بھی بن سکتی ہے۔ تو گویا کہ اپنی بہن سے نکاح کرنا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا عقل کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے۔ جب لوگوں نے عقل پر اعتماد کر لیا تو ان کو ایسی ٹھوکر لگی۔ چنانچہ آج کیا عجیب مزح کا خیز خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ مغربی دنیا جنہوں نے وحی الہی سے بالکل لاپرواہی اختیار کر لی، ان کی اجتماعی زندگیوں میں جو قوانین بن رہے ہیں، جو اصول اور ضابطے وہ لوگ بنا رہے ہیں، یقیناً پوری انسانیت کی توہین اور تذلیل کا باعث ہے۔ چنانچہ آج یورپ میں کئی سارے ممالک میں باقاعدہ یہ قانون بن چکا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، باقاعدہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ عقل کو ٹھوکر لگتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو وحی کو بالکل قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وحی کے حدود و قیود سے ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ انسانی عقل کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر بندے کی رہنمائی کر سکے۔ اور دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے، وہ کہتے ہیں ہم وحی کو تو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنی عقل پر پیش کریں گے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ہماری عقل مان لے تو ہم مانیں گے، اگر عقل کہہ دے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو ہم نہیں مانیں گے۔ گویا کہ یہ لوگ وحی سے انکار تو نہیں کرتے،
لیکن وحی کو عقل کے تابع رکھتے ہیں، عقل کے ماتحت بناتے ہیں۔ عقل مانے گی تو ہم مانیں گے، عقل نہیں مانے گی تو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے، کیونکہ وحی عقل کے دائرے سے ماوراء علم کا نام ہے۔ جہاں پہ عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے پھر وحی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وحی کا کام عقل سے لینا یہ ایسے ہے جیسے بندہ سننے کا کام آنکھوں سے لیتا ہے کہ کان تو میرے ٹھیک نہیں ہے لیکن آنکھیں میری کھلی ہیں تو مجھے آوازیں سنائی دیں گی۔ دائرہ ہی جدا ہے، عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، آگے وحی کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس چھوٹی سی عقل پر وحی کو تولنا، وحی کو پرکھنا یقیناً گمراہی ہے اور غلطی ہے۔ انسانی عقل کا تو حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بندے کو جانور کہیں، کبھی کہہ کے دیکھ تو نہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جانور کہہ دیا، کسی کو کہیں تو پھر دیکھ لیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن اسی بندے کو شیر کہیں تو پتہ نہیں کتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے شیر کہہ دیا۔ یہ انسانی عقل کا مبلغ علم ہے اور یہ انسانی عقل کا کمال ہے۔ اور پھر یہی انسان ہوتا ہے کہ شریعت کے ہر مسئلے کو عقل کے ترازو سے تولتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے، اگر کہتے عقل نہیں مانتی تو آرام سے انکار کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عقل تو بدلتی رہتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے عقل کے تقاضے کچھ اور تھے، پھر 100 سال پہلے عقل کے تقاضے کچھ اور تھے، آج کی عقل کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تو یہ نادانی اور ناسمجھی ہے کہ بندہ شریعت کو عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اچھی بات کسی نے کی کہ ہوائی جہاز میں ایک خاتون سفر کر رہی تھی، برقعے میں ملبوس تھی، باپردہ تھی، اور کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے جہاز میں کہ ایک ہی سیٹ پر دائیں بائیں مرد اور عورت کی سیٹ بن جاتی ہے تو سفر کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو ساتھ والی سیٹ پر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی تھوڑے سے روشن خیال تھے، وہ عقل زدہ تھے۔ میں ان کو عقل مند تو نہیں کہتا، عقل زدہ کہتا ہوں۔ تو بابا جی کو پہلے تو یہ برا لگا کہ باہر کی دنیا میں ہم جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے ایک خاتون پوری قوم کی نمائندگی کرے گی، لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، برقع ہے، یہ خیمہ اوڑھا ہوا ہے۔ بہرحال بابا جی نے سوچا کہ چلو ہوائی جہاز میں 4-5 گھنٹے کا سفر ہے تو ممکن ہے کہ اس دوران میں اس خاتون کی ذہن سازی کر لوں۔ تو خاتون سے کہنے لگے کہ بیٹا 4-5 گھنٹے کا سفر ہم نے کرنا ہے تو اس طرح خاموش رہ کے تو ہم بور ہو جائیں گے۔ کیا اچھی بات نہیں ہے کہ ہم کسی مسئلے پر ڈسکس کرنا شروع کر دیں، آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں، کوئی مذہبی مسئلے کو لے لیتے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ بابا جی کون سا مسئلہ لیں گے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شریعت نے خواتین کو برقعے کا پابند بنایا ہے اور پردے کا پابند بنایا ہے، یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے اور یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ خاتون نے کہا بابا جی یہ بات میں بعد میں کروں گی، پہلے میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں چارہ کھاتے ہیں، گائے چارہ کھاتی ہے لیکن چارے کے نتیجے میں گوبر کرتی ہے، اور گدھا چارہ کھاتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں لید کرتا ہے، بکری چارہ کھاتی ہے اور اسی چارے سے مینگنیاں بناتی ہے۔ ذرا یہ بتائیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟ گائے گوبر کرتی ہے، گدھا لید کرتا ہے، بکری مینگنیاں کرتی ہے، جبکہ چارہ وہی ایک ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے۔ فرمایا جس کو گائے کے گوبر اور گدھے کی لید کا پتہ نہیں ہے اور وہ شریعت کے مسئلے کے بارے میں کہتا ہے کہ میری عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب انسانی عقل کی وسعت اتنی ہے اور بات کریں شریعت کے مسئلے کے اسرار و رموز کے بارے میں، وحی کے بارے میں،
قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، تو میرے بھائیوں یہ انسان کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے مسئلے کو، قرآن و حدیث کو عقل کے ترازو سے تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہوتا ہے، آپ کسی سونار سے کہتے ہیں کہ سونے تولنے والے ترازو سے اس پہاڑ کو تولے، وہ اگر تولنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہونا ہے؟ تو ترازو ہی ختم ہو جائے گا، پہاڑ کو تو نہیں تولا جا سکتا۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان کی یہ نارسا اور نابالغ عقل کے ذریعے شریعت مطہرہ کے احکام کو یا قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تولنا ایسی ہی نادانی ہے جیسا کہ سونا تولنے والے ترازو سے پہاڑ کو تولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت تب ہے جب اس کو اپنے دائرے میں استعمال کیا جائے، اور دائرے سے ہٹ کے استعمال کرتے ہیں تو فساد کا باعث بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عقل اگر وحی کے تابع ہو تو پھر تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ خواہشات کے تابع ہو جائے تو الامان والحفیظ۔ جب انسانی نفس، انسانی عقل خواہشات کے تابع ہو گئی تو اس نے وہ فساد برپا کر دیا کہ خود انسان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ چنانچہ انسانی نفس اگر خواہشات کے تابع ہو جائے، جانور جو ہوتے ہیں نا یہ خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن 14 صدیاں نہیں، قرون اولیٰ سے جس انداز سے، پہلے زمانوں سے جس انداز سے یہ خواہشات پوری کرتے تھے، آج بھی ان کے ہاں وہی طریقہ رائج ہے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، خواہشات پورا کرنے کا طریقہ۔ لیکن جب انسانی عقل خواہشات کے تابع ہو گئی تو اس نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ نت نئے طریقے ایجاد کر لیے کہ شیطان کو بھی شرم آ جاتی ہے۔ باقاعدہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک صنعت کو وجود بخشا، چنانچہ جسم فروشی اور خواتین کے جو یہ فحاشی بے حیائی کے اڈے ہیں، کئی ممالک میں باقاعدہ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے، باقاعدہ معاش کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان نے کیا نت نئے طریقے ایجاد کر لیے اور کیا سلسلے چلائے ہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں سب کچھ موجود ہے، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جانور سے گیا گزرا کیسے بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسانی عقل پر درندگی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر شیر اور بھیڑیے کو خواب میں بھی وہ درندگی نہیں آئی ہوگی جو درندگی انسان دکھاتا ہے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے تھے، باقاعدہ انسائکلوپیڈیا میں اس کو جواز بتایا گیا ہے، جواز فراہم کیا گیا ہے، مقالہ لکھا گیا ہے، اور مقالے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایٹم بم گرا کے 30 لاکھ بندے تو مر گئے لیکن 1 کروڑ انسانوں کو بچایا گیا۔ دلیل کیا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی تو اس میں 1 کروڑ بندے قتل ہوتے، تو لہذا 30 لاکھ بندے ایک ہی لمحے میں جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیے، اس کو بھی جواز فراہم کر دیا۔ شیر کی درندگی کہاں انسان کی درندگی تک پہنچ سکتی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ عقل انسانی جب منفی طرف میں استعمال ہوتی ہے تو جانوروں کو، حیوانوں کو، درندوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ انسان کی سعادت یہ ہوتی ہے کہ وحی کی تعلیمات سامنے آئی، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، بس آنکھیں بند کر لے
عقل کو سائڈ پہ کر دے. یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور یہی میرے لیے سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ درست طریقہ زندگی ہے. اور اس وحی کے مقابلے میں انسانی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مشکات شریف میں مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے ایک حدیث نقل ہو چکی ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام بھی تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بکرا ذبح کیا اور ہانڈی میں ڈالا، پکا رہا تھا. بکرا کیا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کہ ما ھذا یا ابا رافع، ابو رافع یہ کیا ہے؟ میں نے کہا شاۃ تصدق علیہ، اللہ کے نبی مجھے کسی نے صدقے کے طور پہ یہ بکرا دیا تھا، وہ میں نے ہانڈی میں ڈال دیا ہے اور پکا رہا ہوں. فرمایا کہ ناولنی ذراعا، ابو رافع مجھے اس کی ایک دستی دے دو. دستی وہ جو بکرے کا اگلا پاؤں ہوتا ہے، وہ دستی جس کو کہتے ہیں، وہ دستی نکال کے دے دو. دستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے، رغبت سے تناول فرماتے تھے. ایک تو وہ جلدی نرم ہو جاتی ہے، جلدی کھائی جاتی ہے. فرمایا کہ مجھے ایک دستی دے دو. ابو رافع فرماتے ہیں فناولتہ ذراعا، میں نے چمچہ ڈالا، حضور کو ایک دستی آگے کر دی، آپ نے وہ دستی تناول فرمائی. پھر فرمایا ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور ذراع دے دو، ایک اور دستی دے دو. میں نے دوبارہ چمچہ ڈال دیا، ایک اور دستی نکال کے حضور کو دے دی. پھر فرمایا کہ ناولنی ذراعا آخر، مجھے ایک اور دستی دے دو. میں نے کہا یا رسول اللہ انما للشاۃ ذراعان، بکری کی تو ہوتی 2 دستیاں ہیں، وہ تو میں نے آپ کو دے دی. فرمایا اما انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت. او اللہ کے بندے، اگر آپ چپ رہتے، یہ بات نہ کرتے، آپ مجھے دستیوں پہ دستیاں نکال کے دیتے رہتے، دستیاں ختم ہی نہ ہوتی. اب دیکھیں یہ ایک وحی کی، رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ذراع اور نکالو، ایک اور نکالو. جب تیسری کی بات آئی، انہوں نے اپنی عقل استعمال کر لی کہ اللہ کے نبی بکرے کی تو 2 ذراع ہوتے ہیں. فرمایا اگر آپ یہ نہ بولتے تو ذراع پہ ذراع نکالتے جاتے، ذراع ختم نہ ہو. یعنی عقلیں اب ظاہر میں بالکل واضح طور پہ عقل انسانی کے خلاف ہے یہ بات. عقل انسانی سے ماورا ہے یہ بات کہ ایک بکرے میں 2 سے زیادہ ذراع ہوں. لیکن جب انہوں نے اپنی عقل استعمال کر لی، فرمایا غلطی کر لی. ہمیشہ کے لیے سعادت مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بھی عقل اور وحی کے تقاضے جدا جدا ہو تو پھر وہ وحی کو مقدم رکھتے ہیں، عقل کو پیچھے رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. جب وہ فرعون کے دربار میں تھے اور فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینک دی اور وہ سانپوں کی شکل میں متشکل ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، دل ہی دل میں گھبرا گئے، اتنے سارے سانپ میری طرف آ رہے ہیں. اب جب بندے کی طرف سانپ آ رہا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے. ہاں ڈنڈا تو میرے پاس ہے. کہتے اس کو مضبوطی سے تھام لو، جب سانپ قریب آئے ایک زوردار وار کر لو اور اس کا سر کچل دو. سر کچل دیا بس پھر سانپ سے بچ جاؤ گے، لیکن لاٹھی مضبوطی سے تھامنی ہے. عقل یہ کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اتنے سارے سانپ میری طرف ریگتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ القی عصاک، عصا کو پھینک دو، عصا کو پھینک دو. اب عقل سے پوچھیں، عقل کہتی ہے عصا کو نہ پھینکو، عصا کو تھام لو.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی بلکہ وحی کی بات مان لی. عصا کو پھینک دیا، عصا اتنا بڑا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نگل لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، وحی کی بات مانی. اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، رات کے وقت قوم کو لے کے نکلے تاکہ ہم مصر سے نکل جائیں، فرعون کے مظالم سے چھٹکارا مل جائے. کہ فرعون کو پتہ چلا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تعاقب کرنے کے لیے نکل پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جا رہے تھے، آگے دریا پہ پہنچ گئے. اب جب دریا پہ پہنچے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، وہیں پہ رک گئے، آگے راستہ نہیں تھا. پیچھے دیکھا، پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت آ رہا تھا. اور قوم نے جو ہی یہ منظر دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا مروا دیا موسیٰ، تو نے پکڑوا دیا، تو نے آگے دریا ہے، پیچھے فرعون لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. اب بندہ عقل سے پوچھے کہ میری طرف دشمن بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور لاؤ لشکر سمیت ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے. ہاں ہے میرے پاس. کہتے ہیں مضبوطی سے تھام لو، اور دشمن قریب آئے نا ایک زوردار وار کر لو اور مارنا یہیں پہ. بس ایک وار اگر صحیح لگ گئی، بس دشمن مر جائے گا اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. عقل تو یہ کہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فضرب بعصاک البحر، عصا کو دریا پہ مارو، عصا کو دریا پہ مارو. عقل کہتی ہے دریا پہ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پانی کی چھینٹی ہی اڑیں گی اور کچھ نہیں ہونا. مارنا ہے فرعون کے سر پہ مارو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، وحی کی بات مان لی اور عصا کو دریا پہ مارا، اور دریا میں 12 خشک راستے بن گئے. پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. آج تک سائنس یہ راز معلوم نہ کر سکی کہ پانی دیوار کی طرح کیسے کھڑا ہو گیا تھا. ادھر بھی دیوار کی طرح پانی کھڑا ہے، ادھر بھی دیوار کی طرح، درمیان یہ خشک راستہ بن گیا. اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ آخر انجام ان لوگوں کا بہتر ہوتا ہے جو عقل کی بجائے وحی کی بات مانتے ہیں. آگے اپنی قوم کو لے کے چلے. وادی تیہ میں پانی نہیں نظر آ تھا. قوم نے کہا کہاں پہنچا دیا آپ نے؟ یہاں پانی نہیں ہے، رہنے کو جگہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا کہ اللہ قوم کو پانی چاہیے. اب عقل سے بندہ پوچھے کہ پانی نہیں ہے، میں صحرا میں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے؟ ہاں لکڑی تو ہے. کہتے اس کے سرے میں کوئی لوہا ڈال دو، بیلچا بنا دو یا کئی بنا دو، پھر اس کے ذریعے سے گڑھا کھودنا شروع کر دو. 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ گڑھا کھودو گے، نیچے سے پانی نکل آئے گا. یہ ہے عقل کا طریقہ. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا فضرب بعصاک الحجر، عصا کو پتھر پہ مارو. عقل کہتی ہے پتھر پہ نہ مارو، عصا ٹوٹ جائے گا. پھر آپ کے پاس گڑھا کھودنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہوگا، پتھر پہ نہ مارو. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بات نہیں مانی، وحی کی بات مان لی اور عصا کو زوردار طریقے سے پتھر پہ مارا. خشک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ آخرکار انجام ان لوگوں کا بہتر ہوتا ہے جو عقل کی بجائے وحی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ عقل اور وحی کی جو کشمکش ہے یہ روز اول سے ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو، تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا، وحی کو مان لیا. فرعون نے عقل سے کام لیا، ابلیس نے عقل سے کام لیا اور کہنے لگا بھائی میری تو شان بلند ہے، میں تو آگ سے پیدا ہو چکا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا ہو چکا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اعلیٰ مرتبے والا ادنا کو سجدہ نہ کرے. عقل یہ کہتے ہیں کہ ادنا اعلیٰ کو سجدہ کرے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ نہ کرے. شیطان نے اس وقت وحی کے مقابلے میں عقل کی بات مانی تھی اور آج تک اس پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے.
لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقل کو ایسے مواقع میں برائے طاق رکھیں، عقل کی اپنے حدود ہیں، ان حدود کے اندر استعمال کرتے رہیں۔ دو طرح کے طبقات ہیں جو عقل کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عقل کے ہوتے ہوئے وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہتے ہیں ہم وحی کو مانتے ہیں لیکن پہلے عقل سے پوچھیں گے لاجک کیا ہے۔ او بھائی اب نیا دور ہے، اب روشنی کا دور ہے، اب جدید علوم کا دور ہے، اب سائنس کا دور ہے۔ یہ جو نئے دور نے لوگوں کو وحی کی عظیم نعمت سے محروم کر دیا ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ چاہیے کہ ہم عقل کے وحی کے مقابلے میں عقل کو برائے طاق رکھیں اور وحی کے سامنے پھر آنکھیں بند کریں، سر جھکا لیں۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شادی کروانی ہے، عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وحی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کروانی ہے، اسکول میں بھیجوں یا مدرسے میں بھیجوں، عقل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وحی کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو ان تمام تر امور میں وحی کے تقاضوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ